مسند احمد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جس شخص نے بھی خلوص دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بڑی ہی موٹیویٹ کرنے والی حدیث، اور اکثر ہم جب اس حدیث کو سنتے ہیں تو فوراً ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری جنت کے سرٹیفکیٹ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے جو بھی مسلمان ہیں وہ اس کے اسلام میں آنے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ تو مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے کلمہ پڑھنا، اور اس میں بھی کیا پتہ لگتا ہے اس حدیث سے بھی کہ جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ تو لگتا ہے کہ بس اس کا مطلب ہے کہ جی ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ دو چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہر مسلمان بالآخر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو لیکن بالآخر ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر گناہ کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، شرک نہیں کیا، اس نے ہے مسلمان لیکن شرک نہیں کیا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی زندگی ایسی گزری جو شرک سے پاک تھی، لیکن اس کے علاوہ اس نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے، شراب پیتا رہا، چوری کی، زنا کیا، لوگوں کا مال کھایا، جو بھی بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، اور اسی حال میں بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، تو اپنے ان گناہوں کی سزا اس کو ملے گی، ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اور جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیں گے، کیونکہ تھا وہ مسلمان۔ تو اس کلمے کا ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر عمل نہیں بھی ہوا تو الٹیمیٹلی ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، لیکن یہ چیز کہ یہ سمجھنا کہ نہیں صرف میں نے اب کلمہ پڑھا ہے اور میں نیک اعمال نہیں کروں گا اور میں گناہ کروں گا تو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤں گا، تو یہ چیز اپنے ذہنوں سے میں نکال دینی چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے، اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا کہ خلوص دل سے، صرف یہ نہیں کہا کہ جس نے صرف کلمہ پڑھ لیا، جس نے صرف یہ گواہی دی، بلکہ فرمایا خلوص دل سے، یعنی دل میں اس کے خلوص تھا، یقین تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ گواہی زبان سے ہوئی، زبان سے دینے کے بعد دل میں اس کے خلوص تھا، یقین تھا، تو جس انسان کے اور جس مسلمان کے دل میں یہ یقین ہوگا، آپ خود سوچئے کہ کیا وہ مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، کیا وہ اللہ کی بندگی نہیں کرے گا؟ کیونکہ خلوص دل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب اس کو یقین ہے کہ اللہ میرا رب ہے تو پہلی چیز یہ سوچے گا کہ پھر جو میرا رب ہے، جو معبود ہے، اس نے مجھے کہا کیا ہے، اس نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے، اس نے مجھ سے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اس نے مجھے کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس کے دل میں یہ یقین ہوگا تو پھر اس کی زندگی میں اطاعت بھی ہوگی، اور اگر دل میں یقین نہیں ہے اور خلوص نہیں اور صرف زبان سے صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چلے جا رہا ہے تو یہ ذکر کے اعتبار سے اس کا اجر تو مل جائے گا، لیکن اگر دل میں خلوص نہیں ہے اور یقین نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں اس کا اثر نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے خلوص دل سے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں یقین ہوتا ہے تو پھر اس انسان کی زندگی میں
اللہ کی عبادت نظر آتی ہے، وہ پتہ لگتا ہے کہ اس شخص نے واقعی یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، جب اس کو سچ بولنے کا کہا جاتا ہے تو وہ سچ بولتا ہے، جب اس سے جھوٹ سے رکنے کا کہا جاتا ہے تو جھوٹ سے رکتا ہے، جب اس کو پردہ کرنے کا کہا جاتا ہے تو پردہ کرتی ہے، جب اس کو گالیوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے تو گالیوں سے بچتا ہے، جب اس کو شراب سے بچنے کا کہا جاتا ہے تو شراب سے بچتا ہے، جب اس کو زنا سے بچنے کا کہا جاتا ہے تو زنا سے بچتا ہے، کیونکہ سارے احکامات کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جتنی بھی یہ احکامات ہیں کس نے دیے؟ اللہ نے دیے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور جب دل میں خلوص ہوگا اور خلوص دل سے اس چیز کی گواہی دی ہوگی تو پھر انسان ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں عمل بھی کرے گا کہ میں نے جب اللہ کو اپنا معبود مانا ہے تو پھر میں نے اللہ کی بھی ماننی ہے، اور پھر وہ اللہ کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کے دل میں یقین ہوگا۔ تو کیا ہے کہ اس کلمے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ایک نہ ایک دن تو ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ خلوص دل سے جب ہم اس کلمے کو پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت آئے گی، اور اللہ کی اطاعت بھی جو ہے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گی اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بھی بنے گی۔